کریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی ملأت صدرک غنا واسد فقرک وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك۔ ترمذی کی حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، عبادت کے لیے وقت نکالا کر، عبادت کرنے کے لیے فارغ ہو جا، تو کیا ہوگا؟ میں تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا، تجھے میں دوسروں کا محتاج نہیں بناؤں گا، تو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ واسد فقرک، فقیری کو میں تجھ سے روک لوں گا، تیرے دل کو امیر بناؤں گا اور فقیری کو تجھ سے روک دوں گا، تو کسی کا محتاج نہیں بنے گا۔ کیا کرنا ہے؟ عبادت کے لیے وقت نکال۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، لیکن اگر تو عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے، ملأت یدیک شغلا، تیرے دونوں ہاتھوں کو میں بزی کر دوں گا، اس ہاتھ سے بھی کمائے گا، اس ہاتھ سے بھی کمائے گا۔ ملأت یدیک شغلا، تیرے دونوں ہاتھوں کو میں بزی کر دوں گا، اس ہاتھ سے بھی بات کرے گا، اس ہاتھ سے بھی فون لے کر بات کرے گا، دونوں ہاتھوں میں دو فون ہوں گے، اتنا بزی، بات کرنے فرصت نہیں تجھ کو۔ ولم اسد فقرک، اور میں تجھ سے فقیری کو بھی نہیں روکوں گا۔ تو کمائے گا بہت مگر فقیر کا فقیر ہی رہ جائے گا، تیری روزی میں برکت نہیں ہوگی، تیرے روپیے میں برکت نہیں ہوگی، تیری صحت میں برکت نہیں ہوگی، تیری عمر میں برکت نہیں ہوگی۔ کمائے گا بہت مگر گنوائے گا بہت۔ تو یہ حدیث بہت بڑا پیغام دیتی ہے حضرات۔ عبادت یہ روزی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کو روزی چاہیے، آپ کو برکت چاہیے، سکون کی زندگی چاہیے، آپ فقیر نہیں بننا چاہتے ہیں، آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے ہیں، آپ کسی سے روپیہ قرض نہیں لینا چاہتے ہیں، تو واحد راستہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبادت کے لیے وقت نکال۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کی اولاد، عبادت کے لیے وقت نکال۔ عبادت کے لیے وقت نکالے گا، فقیری کے دروازے رک جائیں گے، امیری کے دروازے کھل جائیں گے۔ کتنا بڑا پیغام یہ حدیث ہم کو دے رہی ہے۔ لیکن افسوس، ہم لوگ عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں روزی کے لیے، حالانکہ حدیث کیا پیغام دیتی ہے؟ روزی حاصل کرنے کا ذریعہ عبادت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ روزی کے واسطے عبادت چھوڑ دیتے ہیں، روپیے کے واسطے نماز چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے واسطے دین خراب کر لیتے ہیں، دنیا آباد کرنے کے لیے آخرت برباد کر لیتے ہیں، دنیا میں پیسہ جمانے کے لیے آخرت کی نیکیاں گنوا لیتے ہیں۔ ایسا آدمی کمائے گا لیکن زندگی میں وہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں ان کی سیلری جو ہے ماہانہ 50,000، 60,000، 70,000، اچھی سیلری ہے، ہمیشہ جب بھی دیکھو پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ مہینے کی پہلی تاریخ آتی ہے، وہ پورا پیسہ قرض والوں کو دینا پڑتا ہے۔ حالانکہ گھر میں 2 ہی بچے ہیں، ایک ہی بچہ ہے، میاں بیوی ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن اتنا پیسہ جو کما رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ ہمیشہ ٹینشن، ہمیشہ پریشانی، ہمیشہ قرض۔
बैंकों में बन रहा है, फलां को दे रहा है, पूरा पैसा बेबरकत हो गया। क्यों जी? तुम फजर की नमाज नहीं पढ़ते, तुम जोहर की नमाज नहीं पढ़ते, तुम असर की नमाज नहीं पढ़ते, तुम मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते, तुम इशा की नमाज नहीं पढ़ते, घर में कुरान खोलने की तौफीक नहीं, महीने महीने गुजर गए। इबादत नहीं करोगे तो आपके रुपये में बरकत नहीं होगी। वही एक आदमी गरीब आदमी है, मामूली घर में मकान में रहता है, मामूली सवारी चलाता है, मामूली सादे कपड़े पहन लेता है, मगर पंजगाना नमाजी है, बेचारा रोजाना 500 रुपये कमा लेता है, माहाना बहुत छोटी तनख्वाह है, लेकिन कितना सुकून से जीता है मालूम आपको? कोई टेंशन नहीं, कोई कर्ज नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्यों जी? इबादत गुजार है, उसकी जिंदगी में सेहत है, उसकी जिंदगी में रोजी है, उसकी जिंदगी में बरकत है, किसी का मोहताज नहीं। 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है, मस्जिद को आबाद करता है, कुरान की तिलावत करता है, सुकून से खाता है, सुकून से जीता है, और जब मौत आती है तो आराम से अल्लाह के पास जाता है। और ये अमीर हजरात जो अपने बड़े बड़े बंगलों में, हवेलियों में आराम करते हैं, बड़ी बड़ी सवारियों में घूमते हैं, कीमती लिबास पहनते हैं, कभी मस्जिद की सूरत उनको मालूम नहीं, कुरान का सफ़ा क्या है उनको मालूम नहीं, हमेशा परेशान रहती। जब मौत आती है ढेर सारे कर्जदार उनके पास होते हैं। लिहाजा हजरात ये हदीस हमको ये बताती है तो कि रोजी हासिल करने का एक अहम जरिया क्या है? इबादत है। लोग क्या करते हैं? रोजी के लिए नमाज छोड़ देते हैं, हालांकि उनको मालूम नहीं नमाज पढ़ने से रोजी आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे क्या हक बनता है इस तरह की बातें करूं? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा, ऐ पैगंबर अपने घर वालों को नमाज पढ़ने के लिए कहिए, ऐ पैगंबर अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, आप भी नमाज पर जम जाइए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रोजी नहीं मांगते, नहनु नर्ज़ुक़ुका, बल्कि हम आपको रोजी देते हैं। यहां गौर करने की नुक्ते की बात क्या है? नमाज के बाद रोजी का जिक्र, यह इस बात की तरफ इशारा है, यह इस बात की दलील है, नमाज पढ़ोगे तो रोजी आसानी से आएगी, नमाज छोड़ के कमाओगे रोजी आएगी बड़े पापड़ बेलने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद। नमाज पढ़ो आसानी से रोजी आती, नमाज छोड़ के कमाओ रोजी आएगी, बहुत मेहनत, दोनों हाथ मशगूल हो गए। सुबह कमा रहे, शाम कमा रहे, रात 12 बजे घर को आ रहे, कभी इसका फोन आया, कभी उसका फोन आया, इतना मसरूफ हैं कि पैसा तो कमा रहे, सुकून नहीं है। क्या करने के लिए ये पैसा? इंसान जीता है किसके लिए? पैसे के लिए क्या? सुकून के लिए। सुकून ही नहीं है, फिर पैसा क्या करेंगे आप? सुकून के लिए पैसा। सुकून इबादतों में है, सुकून कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। प्यारे नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का करार नमाज में रख दी गई है। अरिहना बिस्सलाति या बिलाल, अरिहना बिस्सलाति या बिलाल। प्यारे नबी फरमाते हैं बिलाल अजान दो, मेरे दिल को सुकून पहुंचाओ, नमाज के जरिए से इकामत कहो, तुम इकामत कहते हो मुझे सुकून मिल जाता है। कुरान की तिलावत में सुकून है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो हजरात इसलिए इबादत को लाजिम पकड़िए। एक मर्तबा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के साथ बैठे हुए थे, लोगों के साथ, बहुत बड़े ताबई, बहुत बड़े आलिम हैं हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया के जाने माने आलिम हैं। उनके पास इधर उधर से लोग बहुत सारे सवालात लेके आते थे, मसाइल लेके। एक आदमी आया, उसने कहा हजरत बारिश नहीं हो रही है, बारिश बंद हो गई है, जिसकी वजह से जमीन सूख गई है, खाने पीने के लिए लोग तरस रहे हैं, क्या करें, इलाज क्या है? उन्होंने कहा कि
استغفار زیادہ کرو، استغفر اللہ زیادہ پڑھو جاؤ۔ دوسرا ایک آدمی آیا، اس کا دوسرا مسئلہ تھا، اس نے کہا حضرت بہت غریبی ہے گھر میں، مال ہی نہیں ہے، مال میں اضافے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ استغفار زیادہ کرو، استغفر اللہ کثرت سے پڑھو جاؤ۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا حضرت شادی ہو کے زمانہ ہوا، بچے نہیں ہو رہے، مجھے اولاد چاہیے، کیا کروں؟ کہا استغفار کثرت سے کرو، استغفر اللہ زیادہ پڑھو جاؤ۔ تین آدمی آئے، تینوں کے سوالات کے جوابات دیے، چلے گئے۔ وہاں جو شاگرد ان کے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے کہا حضرت تین آدمی آئے، تین الگ آدمی، تینوں کے مسائل بھی الگ، پرابلمز بھی الگ، لیکن تینوں کو آپ نے ایک سولوشن دیا، ایک جواب دیا، استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، استغفار کثرت سے کرو۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میاں تم قرآن نہیں پڑھتے، میں اپنے طرف سے نہیں کہا ہوں، قرآن میں اللہ نے کہا ہے، سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم استغفار کرو تمہارے رب سے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، موصولہ دھار بارش ہوتی ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، وَبَنِينَ، اور نرینہ اولاد تم کو دیتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور جنتیں اور باغات اللہ تعالیٰ آباد کرتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ نہریں جاری کرتا ہے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے رب العالمین کی ذات پر، بات پر یقین نہیں کرتے، امید نہیں تم کو۔ تو بہرحال یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ نماز، یہ اللہ سے استغفار، یہ عبادتیں ہیں جو روزی کے دروازوں کو دستک دیتے ہیں، روزی کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ سے روزی کو لے کر آتے ہیں۔ اگر عبادت چھوڑ دیں گے، ہم دنیا میں پڑ جائیں گے، کمانے میں پڑ جائیں گے، تو آپ کمائیں گے مگر بے برکت ہو جائے گا، آپ کا کمایا ہوا پورا پیسہ قرضوں میں جائے گا، بینکوں کو جائے گا، بیماریوں میں جائے گا، ایسے ویسے فضول اخراجات میں ختم ہو جائے گا۔ لہذا عبادت کرتے ہوئے کمائیے، اس روپیے میں، ایک روپیے میں 1000 کی برکت ہوتی ہے، عبادت چھوڑ کے کماؤ گے 1000 کماؤ گے تو 1 روپے کی برکت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عبادتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے خوب عبادت کرنے، عبادت کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمارے گھروں میں برکت کے دروازے کھول دے، روزی کے دروازے کھول دے۔ اللہ جیسے رمضان میں ہم پابندی کرتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں بھی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تو رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کی بخشش فرما، اے اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ ہم نے حرام کما کے بڑا گناہ کر لیا ہے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے کمایا ہے، اللہ آئندہ سے ہم کو حلال کمانے اور سچائی کی کمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھر میں سب کو صحت عطا فرما، ہماری روزی کو، ہمارے لقمے کو حلال کر دے، ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔